السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں شمار ہے، عبادت میں شامل ہے۔ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی اللہ کے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا جو ثواب ہے، ہمارے پیارے نبی فرمایا کہ اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ زندگی بھر اپنے ماں باپ سے محبت اور عقیدت سے پیش آتا رہا، محبت سے پیش آیا، تو کل قیامت کے روز وہ حاجیوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک بہت بدکار شخص تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بہت برا شخص تھا، زندگی بھر وہ کوئی اچھے کام نہ کیا، لیکن وہ ایسا شخص، برا شخص، لوگوں کے سمجھانے پر بھی نہ سمجھنے والا، جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے، اور لیکن جنت کے میں سیر کر رہا ہے، حاجیوں کے ساتھ سیر کر رہا ہے وہ۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اتنا اچھا حال کیسے ہوا، جبکہ تو بہت بدکار تھا، تو بہت برا شخص تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو میں اپنے ماں کے قدموں کو چومتا، اس سے محبت کرتا، اس کو دیکھتا محبت سے، اور گھر سے باہر جاتا تو میری ماں میرے لیے دعا کرتی، ہمیشہ میرے حق میں دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کا حشر جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ کرنا، ان کے ساتھ رکھنا۔ تو آج جو ہے میرا حشر حاجیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ مجھ پہ جو ہے اللہ نے میری ماں کی دعا کی وجہ سے رحم فرمایا مجھ پہ۔ پھر آپ نے فرمایا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت باجد بوستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے، آپ نے مقام کیسے پایا؟ تو حضرت باجد بوستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، 7 سال کا تھا، میں مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو ایک روز جب قرآن کی ایک آیت پڑھنے میں آئی، استاد نے پڑھائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ الانعام، یہ جب آیت پڑھائی تو میں نے استاد سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو استاد نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جیسے تم میرے حکم کو بجا لاتے ہو، میری خدمت کرتے ہو، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، ان کا حکم بجا لاؤ۔ تو میں نے اپنے بستے کو باندھا اور اپنے ماں کے پاس دوڑتا ہوا گیا، اور یہی بات اس کو بھی سنائی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں، محبت سے دیکھوں، ان کے حکم بجا لاؤں، ان سے محبت کروں۔ تو اپنی والدہ سے میں نے التجا کی کہ اے میری والدہ، آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ تو میری ماں نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی کہ میری اولاد ایسی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور کعبے رک کر کے کہا کہ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے آج مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آپ نے باجد بوستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ ایک موقع اور ہوا ایسا کہ سردی کا موسم تھا، رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، ٹھنڈی کا وقت تھا بہت زیادہ، تو میں پانی بھر کر ان کے پاس جب پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ تو میں رات بھر اسی خیال میں انتظار کرتا رہا کہ شاید اب پانی کی ضرورت پڑے گی تو اٹھیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی اور اٹھیں گے اور میں نہیں رہوں گا پھر تکلیف ہوگی میری ماں کو۔ تو میں رات بھر کھڑا رہا۔ جب رات کے آخری وقت میں میری والدہ اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے لیے پانی لے کے کھڑا ہے، تو وہ ان کی آنکھیں بھر گئی، نم ہو گئی، اور انہوں نے میرے ہاتھ سے گلاس لیا۔ وہ پانی کا گلاس جب لیا تو میرے ہاتھ کی چمڑی جو تھی وہ اس گلاس میں لگ چکی تھی، چٹک چکی تھی۔ جب انہوں نے گلاس لیا تو ہاتھ کی جو چمڑی تھی وہ بھی اکھڑ گئی۔
تو میری ماں جو تھی وہ رونے لگی اور اس نے مجھ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے حق میں دعائیں کی۔ آج جو بھی مقام مجھ کو ملا ہے، مجھ کو میری والدہ کی محبت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے مقام والدین کو محبت سے دیکھنا، یہ ثواب میں داخل ہے، عبادت میں داخل ہے۔ دوسرا مقام ہے قرآن کا، قرآن کریم کا، کہ جس کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں لکھنا، ایک تو اس کے قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن کو دیکھنے کا۔ اور جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قرآن کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کو دیکھنے سے آنکھیں کمزور نہیں ہوگی، کبھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوگی، سوکھے گی نہیں، کبھی اس کی آنکھوں کی بینائی روشنی کم نہیں ہوگی، اگر وہ قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے۔ آپ نے ایک بدکار شخص کا واقعہ بھی سنایا کہ ایک بہت بدکار برا شخص تھا، اس نے بھی کبھی کوئی اچھے کام نہیں کیے تھے، لیکن جب وہ مر گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس نے تو سر پہ تاج پہنا ہوا ہے اور بڑے اچھے عالم میں ہے وہ، تو اس سے اس شخص نے پوچھا کہ تو دنیا میں بدکار تھا، برا شخص تھا، تو تیرے ساتھ اتنا اچھا عالم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت بدکار تھا، برا تھا، لیکن میرے دل میں قرآن کے لیے بہت عزت تھی، بہت محبت تھی۔ جب بھی میں قرآن کو دیکھتا تو تعظیم سے اس کی محبت میں، اس کی عظمت میں کھڑا ہو جاتا، تو اللہ نے میری اسی محبت اور عظمت کی وجہ سے بخش دیا۔ قرآن کی وہ عظمت اور محبت میرے لیے جو ہے بخشش کی وجہ بن گئی، اور اللہ نے مجھ کو بخش کر میری مغفرت فرما کر جنت میں مقام عطا فرما دیا، یہ درجہ میرا بلند کر دیا۔ تو یہاں پر پہلا درجہ جو ہے وہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے قرآن کو دیکھنا۔ اب تیسرا مقام جو ہے وہ علماء حق کو دیکھنا اور مشائخ کو۔ یعنی یہ نہ سوچے کہ جو ہر عربی پڑھنے والا عالم ہے یا ہر انسان عالم ہو جاتا ہے، جو علماء حق ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول عالم ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو علماء حق ہے اور مشائخ ہے، جو راہ راست لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، ان علماء کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء حق کو دیکھنا عبادت میں شمار ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 7 دن علماء حق کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان کے مشائخ کے ساتھ رہتا ہے اگر، تو اللہ 1000 سال کی عبادت کا اس کو ثواب دے گا اور اس کے مقامات کو بلند کرے گا، اور جب مر جائے گا وہ اسی حال میں اگر، تو اس کا مقام بھی علماء جیسا کرے گا۔ تو تیسرا جو مقام ہے یعنی دیکھنا عبادت، تو علماء کو دیکھنا عبادت، علماء اور مشائخ کو۔ لیکن یہ غور طلب رہے کہ ہمیشہ خیال رہے کہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ علماء حق کی ہو رہی ہے، علماء سو کی نہیں، کیونکہ علماء 2 قسم کے ہیں۔ ایک علماء حق ہے جو اللہ کے راہ کے علماء ہے، عالم ہے، اور علماء سو۔ تو اس میں ہی فرق سمجھ لو کہ علماء حق اور علماء سو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور جو دین سیکھتا ہے دنیا کمانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہیں، تو وہ علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور وہ عالم نہیں، وہ منافق ہے۔ اور جو شخص علم سیکھتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اور اس علم کے سیکھنے کی وجہ صرف اللہ اس کا رسول کی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ علماء حق میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا سے محبت کرنے والا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ تو جو عالم ہے جن کو دیکھنا عبادت ہے، وہ کون سے عالم ہیں؟ جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر وہ علم رکھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو اللہ رسول کی محبت میں۔ کیونکہ جو منافق ہوں گے، جن کے لیے علم فتنہ ہو چکا، وہ کیسے ہوں گے؟ جو علم کے ذریعے سے اپنا رسوخ دکھائیں گے، بڑا دکھائیں گے اپنے آپ کو، کوشش کریں گے لوگوں میں کہ میں بڑا ہوں، علم کے ذریعے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو اپنے علم کو دکھانے کی کوشش کرے،
ایسے جو بھی عالم ہوں گے یا پیسے کے لیے علم سیکھتے ہیں یا پیسے کے لیے اپنے علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے جو عالم ہوتے ہیں وہ علماء سو ہوتے ہیں. ان کے لیے غریب نواز نے نہیں کہا ہے کہ ان کو دیکھنا عبادت. کس کو دیکھنا عبادت؟ جو علماء حق ہے، جو مشائخ ہے. تو تیسرا درجہ جو ہے وہ آپ نے علماء حق کو دیا ہے اور مشائخ کو دیا ہے. چوتھا درجہ کعبے کا ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت. ایمان کی حالت میں محبت سے کعبے کو دیکھنا ایسا ہے کہ جب آپ کعبے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تم کو دیکھنے سے ہی حج کا ثواب دے دے گا، کیونکہ تم نے کعبے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور کعبے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے. اس کو دیکھنا بھی، آپ دیکھتے رہو گے تب بھی آپ کی عبادت ہوتی رہے گی. کچھ نہ کرو، کچھ پڑھو نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی دیکھتے رہو گے تو عبادت میں آپ کا شمار ہوگا وہ دیکھنا بھی. اب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 5واں مرتبہ جو بتایا ہے، 5واں درجہ جو دیا ہے، وہ دیا ہے پیر کو، کہ پیر کو دیکھنا بھی عبادت. لیکن پیر کون سی؟ جو کامل پیر ہے. آج پیر تو بہت ہیں لیکن وہ کامل پیر نہیں ہے. کامل پیر وہی ہے جو اللہ اس کے رسول تک تم کو پہنچائے، ان کے صحیح احکامات تم تک پہنچائے، تم کو اس کی معرفت تک پہنچائے. وہ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت تمام چیز جانتا ہو، ہر چیز کا تم تک علم پہنچائے. اللہ اس کے رسول کی وحدانیت کو اصل طریقے سے تم تک پہنچائے اور وہ ثابت کرے اس چیز کو. تو ویسے کامل پیر کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک وقت، ایک دور میں ایک شخص تھا، بہت بڑا زاہد تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا. وہ اتنی عبادت گزار کہ وہ راتوں کو رات بھر جاگتا، کھڑے رہتا، اللہ کی بات کرتا، دن میں روزے سے رہتا ہمیشہ. اور وہ ہر کسی کو حکایت بھی کرتا، سب کو سمجھاتا بھی. جب کسی کو آتے جاتے دیکھتا تو وہ کہتا کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں سیر سپاٹا کرنے، گھومنے پھرنے نہیں بھیجا ہے. وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں بھیجا ہم کو جن انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی وہ ہر کسی سے کہتا کہ سیر سپاٹا کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. وہ لوگوں کو نصیحت بھی کرتا راہ راست کی، عبادت بھی کرتا ہر طریقے کی. اتنی ساری بات کرنے کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کو جب خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھے کہ تیرا اللہ نے کیسا حال کیا، تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. تو شخص نے کہا کہ میں نے زندگی بھر اللہ کی بہت عبادت کی، بہت عبادت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کی، دن بھر روزے سے رہا، لوگوں کو صحیح نصیحتیں بھی کی. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن میں اپنے پیر سے بہت محبت رکھتا تھا، ہمیشہ اس کے حکم کو بجا لاتا تھا، کبھی اس کے حکم کی عدولی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی. تو اللہ نے میرے دل میں جو میرے پیر کی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کا بہت ادب احترام کرتے تھے. وہ کبھی بھی اپنے پیر کے حکم کو نہ ماننا یا نافرمانی کرنا کبھی نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے تو بیان کے وقت میں لوگ جب آپ کا بیان سن رہے ہیں، دوران بیان جب آپ کا رخ مشرق کی طرف ہو جاتا، گھوم جاتا، تو ایک ایسی جگہ ہو جاتا جہاں پر آپ جھک جاتے، آپ وہاں کے ادب میں کھڑے ہو جاتے، تو لوگ دوران بیان ایسا عالم دیکھ کر تھوڑے سے تعجب خیز ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں جھک رہے اس طرف. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. بیان پورا ہو گیا، بیان ختم ہو گیا. اس کے بعد جو تھوڑا قریبی مریدین تھے، ہر کوئی تو آپ سے نہیں سوال کر سکتا ہے، جو قریبی تھے، جو خاص تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ دوران بیان جب جھک جا رہے تھے اس طرف، یا آپ کھڑے ہو رہے تھے یا اس طرف ادب کر رہے تھے، کس کا ادب کر رہے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ تھا اس کا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میرے پیر و مرشد کا مزار ہے، اس رخ کی طرف. تو میں جب اس طرف رخ کرتا تو میرے پیر و مرشد کے ادب میں جھک جاتا، میں اس طرف دیکھ کر کبھی کھڑا ہو جاتا، کیونکہ میں میرے پیر و مرشد کا ادب جیسے حیات میں کرتا تھا،
جب وہ حیات موجود تھے تب بھی میں ایسا ہی ادب ان کا کرتا تھا، جب وہ پردہ ہو گئے تب بھی میں ان کا ادب ویسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کا ادب احترام اس کے پردہ ہونے کے بعد نہ کرے تو وہ ویسا ہی ہے جسے حیات میں نہیں کر رہا تھا۔ اور جو شخص اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے وہ ہر حال میں اس کو حیات جانتا ہے اور اس کا ادب احترام بھی ویسا ہی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا پیر مر جائے اور وہ اس کو دفنا دے اور اس کو بھول جائے تو وہ ایسا ہے کہ اسے زمین دفنا دیا اور ختم ہو گیا، پیری مری ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے ہمیشہ اس کو حیات اور جاوید مانا ہے، زندہ مانا ہے، مردہ نہیں مانا ہے، تو وہ زمین میں اس نے نہیں دفنایا پھر اپنے پیر کو، اس نے کہاں دفنایا؟ اپنے دل میں دفنایا ہے۔ تو اپنے پیر کو دل میں دفنانا سیکھو۔ تو آپ نے 5 نکات بتائے تو اس میں آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ پیر و مرشد کا دیکھنا، تو آپ کے دیکھنا، آپ کے پردہ ہونے کے بعد بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مزار کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ادب احترام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں وہاں پہ، آپ کی محبت اس میں بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے اصل جو کر کے دکھانا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان پہ قربان جاؤ کہ انہوں نے ہر فعل ہر عمل کر کے دکھایا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سب سے اول اپنے والدین کو دیکھنا، اللہ نے بھی فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ دی کہ اپنے والدین سے اچھے اخلاق اور اچھے طور پر پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو پہلا حکم کہ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ دوسرا، قرآن کو محبت سے دیکھنا، کیونکہ اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت اور عظمت رہنی چاہیے۔ تو ماں باپ کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، علماء حق اور مشائخ کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، کامل پیر و مرشد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 چیزیں بتائی کہ جس کے اندر آپ کو دیکھنا ہی عبادت میں شامل کر دیتا ہے کہ آپ عبادت ہی کر رہے ہیں ان کو دیکھنے سے ہی۔ تو میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔